اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے اس بابرکت نام سے جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ پروگرام طب انبیاء اور اہل بیت کے ساتھ آپ کا ہوسٹ سید میسر رضا حاضر خدمت ہے۔ آج ایک دفعہ پھر ہم نے دعوت دی ہے حجت الاسلام مولانا سید ارباب علی موسوی صاحب کو۔ السلام علیکم آغا، خیریت؟ علیکم السلام ورحمۃ اللہ، جنات بخیر ہیں آپ کے؟ السلام آغا، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں اپنے چینل کی طرف سے کہ ہم آپ کو بار بار خدمت دے رہے ہیں اس پروگرام کے حوالے سے۔ اگر لاسٹ پروگرام میں ہم نے ڈسکس کیا تھا، ایک نسخہ آپ نے بتایا تھا امام موسیٰ کاظم کے حوالے سے، اس کے حوالے سے تھوڑا سا ہمیں فیڈ بیک اچھا آیا ہے، تو آپ تھوڑا سا اور اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، علیہ السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا صاحب، جیسا کہ آپ نے ابھی اس نسخے کی بات کی کہ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی، اسی طرح اگر طب انبیاء و اہل بیت میں ہم نسخوں کی اگر بات کریں تو ہر امام سے ایک ایسا معجزاتی اور ایک کراماتی نسخہ ہمارے پاس موجود ہے کہ اگر اس کا استعمال ہم کریں یا اس کو اپنے پاس رکھیں تو ہم 80 یا 90% بیماریوں سے تو از خود دور ہو سکتے ہیں ماشاءاللہ۔ بالکل، جیسا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تو با کمال جو ان کا نسخہ، ایک ہی نسخہ انہوں نے بتا دیا، اس پر اگر آج ہم انگریڈینٹس پر جب بات کرتے ہیں تو ہم حیرت میں پڑ جاتے ہیں۔ آج کی دنیا کی جو بڑے بڑے فلاسفر ہیں وہ امام کے اس بتائے گئے نسخے کے جو افادیت ہے اس کے غوطہ زن ہو جائیں تو ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اتنے بڑے کمالات کس طرح سے ایک شخص بتا کے چلا گیا۔ تو یہ علم لدنی ہے، یہ اللہ کی طرف سے بتائے گئے وہ علم تھا جو لے کر آئے تھے، جن کو خود پتا تھا کہ یہ ہماری خلقت ہے، ان کے اندر کون کون سے کمالات ہیں، کہ وہ اگر کوئی نسخہ اپنے پاس کوئی رکھے تو ان کے گھر میں مطلب نہ ان کو اچھا یہ بھی کمال ہے کہ بچہ ایک دن کا بچہ بھی استعمال کر سکتا ہے اور 100 سال کا بوڑھا بھی اسی استعمال، ایک ہی نسخہ کمال، مثلا کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے، ہر کوئی استعمال کر سکتا ہے۔ تو وہ امیونٹی کو بوسٹ کرتا ہے، تو وہ چھوٹے بچوں کو بھی ضرورت ہے، تو بوڑھوں کو بھی ضرورت ہے، تو ہر عمر کے سن کے بچوں کو وہ ضرورت ہے۔ جیسا کہ آپ کو ہم نے ڈسکس بھی کر رہے تھے کہ مولانا نصرت بخاری ہمارے بہت اچھے دوست بھی ہیں، تو یہ جب بھی باہر ملک میں مجالس کے سلسلے میں جاتے تو ہم اکثر بیمار ہو جاتے تھے، تو یہ ہمارے پاس ہمارے مطلب میں آئے ایران میں، تو ہم نے ان کو یہی نسخہ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کا دیا امیونٹی کے حوالے سے۔ تو الحمدللہ سے انہوں نے ہمیں ویڈیو بھی ایک بنا کر دی تاکہ مومنین تک یہ پیغام زیادہ سے زیادہ جائے اور مومنین اس نسخے کو استعمال کریں۔ تو الحمدللہ سے وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد جتنے بھی افراد تھے ان سب کو کوئی نہ کوئی بیماری سردی اور گرمی میں مستقل ہوتی رہی، کسی کو نزلہ، کسی کو زکام، کسی کو کھانسی، کسی کو بخار، مگر الحمدللہ سے مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، حالانکہ میں ہر سال بیمار ہوتا ہی تھا مگر اس سال کچھ بھی نہ ہوا۔ تو ہم نے یہی سمجھا کہ بس یہی جو نسخہ ہم استعمال کر رہے ہیں اسی کی بدولت ہے کہ ہم بالکل ٹھیک ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو انشاءاللہ وہ بھی ہم آپ کو ویڈیو دے دیں گے، انشاءاللہ وہ بھی آپ دیکھیں۔ تو یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمارے اوپر خاص کرم ہے کہ جنہوں نے ہم ایسے انمول خزانے ہمیں دیے ہیں کہ اگر ان کا استعمال ہم کرتے رہیں تو ہم دنیا کی تمام مشکلات سے دور ہو سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اسی طرح ایک نسخہ ہے ہمارے پاس امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا، نسخہ امام رضا، جس کو جامع امام رضا بھی کہتے ہیں۔ اور جامع اس نسخے کو اس لیے کہتے ہیں کہ جامع کا مطلب ہے کہ تمام جامع کے اندر جو جامع بیماریاں ہیں ان سب کے لیے ایک ہی نسخہ ہے، ایک ہی نسخہ کافی ہے۔ امام نے تو اپنی روایات میں 45 بیماریوں کا علاج بتایا ہے کہ اس سے ہوگا، مگر ایران کے اندر چونکہ ایران میں طب انبیاء و اہل بیت یا طب اسلامیہ، یہ جو اہل بیت کی یہ دوائوں کے نسخے ہیں، ان کے بانی آیت اللہ تبریزیان ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ سے بہت کام کیا اس پر۔ تو انہوں نے 120 بیماریوں کا علاج صرف اس ایک نسخے سے کیا ہے، آیت اللہ تبریزیان ایک نسخے سے 120 بیماریوں کا علاج کیا۔ اچھا، اس سے ایک سوال یہ مجھے ذرا بتائیں کہ ہمارے جو آج کے مراجع ہیں یا جو ہمارے مراجع جو انتقال فرما گئے وہ ان نسخوں کے حوالے سے یا اس طب کے حوالے سے کیا کہتے تھے؟
انہوں نے کچھ اس طرح کے کوئی کتب اویلیبل ہے ہمارے پاس؟ بالکل بالکل ہمارے پاس موجود ہے. ہماری ایک ڈاکیومنٹری ہے جو کہ ہم آپ کو انشاءاللہ دیں گے. اس پر ہم نے کہاں سے شروعات ہوئی سارا کچھ ہم نے جو ہے اس ڈاکیومنٹری کے اندر جو ہے پیش کیا ہے. جس طرح سے آیت اللہ مصباح مصطفیٰ نورانی، ان کو آیت اللہ امام خمینی صاحب نے ایک بجٹ دی اور ایک پورا نظام دیا کہ یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے نسخے ہم سے ضائع ہوتے جا رہے ہیں، ان کو کس طریقے سے جمع آوری کی جائے. امام خمینی کے زمانے کی امام خمینی نے ہمیں وہ ویڈیو بھی ہم آپ کو انشاءاللہ پرووائڈ کریں گے جس میں انہوں نے خود کہا ہے کہ ہمارے پاس علم کا ایک بہترین خزینہ ہے جس کو ہم چھوڑ کے غرب کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ وہ ہمیں کوئی دوائیں بنا کر دے. جب ہمارے پاس اہل بیت کے فرامین کے مطابق یہ دوائیں موجود ہیں تو ہم کیوں نہ خود ان کو استفادہ کریں. تو انہوں نے یہ کام سپرد کیا آیت اللہ مصطفیٰ نورانی کو. آیت اللہ مصطفیٰ نورانی نے ایک کتاب 16 جلدوں میں چاپ کی. 13 علماء کی ٹیم کو انہوں نے اکٹھا کیا اور جنہوں نے صرف جمع آوری کی کہ کون سے فرامین ہمارے فلاں امام سے ملتے ہیں. تو اس پر آ کر آپ آج کے زمانے کے جو آیت اللہ تبریزیان تھے، انہوں نے پھر انہی پورے 16 جلدوں کی کتاب کو کمپائل کر کے ایک 4 جلدوں کی ایک کتاب بنائی جس کے اندر ان کو ایسا احساس ہوا کہ یہ زیادہ مہم ہے اور یہ زیادہ امام سے ملتی ہیں، جو سندیں ہیں ان کی روایات تھیں یا وہ چیزیں جو ہمیں اویلیبل آج کے زمانے میں وہ جڑی بوٹیاں ہیں بھی. تو ان کو انہوں نے 4 کتابوں میں کمپائل کیا اور الحمدللہ سے انہوں نے کام کیا. بہت سارے تمام مجتہدین کرام جو ہیں اس کے کوئی بھی اس کے خلاف نہیں ہے کہ یہ طب اسلامی یا طب سنتی یا طب انبیاء و اہل بیت اس کے خلاف نہیں ہے، مگر وہ صرف ان ناموں کے خلاف ہیں کچھ مراجعین کہ ان کا نام یہ ابھی آپ رکھ رہے ہیں، یہ اس زمانے میں رائج نہ تھا. تو مگر یہ ہے کہ ہمارے پاس آج دیسی علاج جس کو ہم کہتے ہیں، آپ ایک مثلا کلفہ کی سبزی کو آپ جب استعمال کرتے ہیں شوگر سے آپ بچ جاتے ہیں تو آپ اس کو دیسی علاج کہیں، اسلامی علاج کریں. بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی چونکہ یہ پسندیدہ سبزی ہے ان کا نام دے کر استعمال کریں. نام دینا آپ کا کام ہے، اصل کرامت وہی ہے جو انبیاء نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتائی ہے. آغا میں آپ کی ڈسکشن کو یہیں پہ روکتا ہوں، ہمارے بریک کا وقت ہو جاتا ہے. ناظرین کرام، ہم اپنی ڈسکشن کو بریک کے بعد یہیں سے کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم ناظرین، بریک کے بعد ایک دفعہ پھر خوش آمدید. آغا ہمیں جامع امام رضا کے حوالے سے بتایا جو نسخہ ہے، تو یہ ایک نسخہ اتنے تمام بیماریوں پہ کیسے؟ جی بالکل، دیکھیں یہ تو ریسرچ ہو چکی ہے، ثابت ہو چکا ہے کہ یہ ایک نسخہ کس طرح سے اتنی بیماریوں پر کام کر رہا ہے. دیکھیں بہت سارے لوگوں کو، ہمارے ناظرین کو شاید یہ علم نہیں ہے کہ کس طرح سے استعمال ہوگا، کس طرح سے دوسری بیماری کو یہ سمجھے گا کہ اب یہ فلاں بیماری ہے میں اس پر جا کر اثر کروں. تو اصل میں ہوتا ایسا ہے کہ نسخہ ایک ہی ہے، صرف پانی تبدیل ہوتا ہے تو اس نسخے کا اثر تبدیل ہو جاتا ہے. پانی سے کیا مراد آگا؟ پانی کا مراد یہ ہے کہ مثلا ایک شخص کو لکنت ہے زبان میں، تو ہم کیا کریں گے کہ روایات میں ہمارے پاس موجود ہے کہ جس کو لکنت ہو وہ اسی جامع امام رضا کو انار کے پانی کے ساتھ اگر کوئی استعمال کرنا شروع کرے تو اس کی زبان کی لکنت ختم ہو جائے گی. اچھا، نسخہ یہی رہے گا، نسخہ وہی رہے گا، صرف پانی تبدیل ہو جائے گا. مثلا کسی کو اگر بلڈ پریشر ہے تو نسخہ وہی استعمال کرنا ہے مگر شہد کے پانی کے ساتھ، ہنی کے پانی کے ساتھ آپ اس کو جو ہے لیں گے تو آپ کے بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا. شوگر ہے تو نسخہ وہی ہے، صرف جو کے پانی کے ساتھ آپ اس کو استعمال کریں گے تو آپ کی شوگر کنٹرول ہو جائے گی. مثلا ایک شخص کو کھانسی ہے تو نسخہ وہی ہے، صرف پانی تبدیل ہو جائے گا. ادھر آپ جو ہے سونف کا پانی لے کر استعمال کریں گے تو آپ کی کھانسی ختم ہو جائے گی. اسی لیے اس کو جامع کہتے ہیں، جامع کہا جاتا ہے. مثلا اگر کسی شخص کو سانس کا مسئلہ ہے، استما ہے، تو نسخہ وہی رہے گا، صرف شلجم کا پانی استعمال کریں گے تو اس کے ساتھ وہ کھانا شروع کر دے گا تو وہ جو ہے اس کی اپنا
خاصی سانس کا مسئلہ ختم ہو جائے گا. کسی شخص کو ٹیوبرکلوسس ہے, ٹی بی ہے, تو سادے پانی کے ساتھ اگر اسی جامع ممرضہ کو لینا شروع کر دیں تو آپ کی ٹی بی ختم ہو جاتی ہے. صحیح. صرف پانی تبدیل کرتے جاتے ہیں, ادھر سے اس نسخے کی کرامت تبدیل ہو جاتی ہے. حتیٰ کہ یہ اتنا مجرب نسخہ ہے کہ ابھی بھی اگر آپ گوگل پر سرچ کریں جامع امام رضا لکھیں تو یہ معجزات وہاں پر آ جائیں گے. چونکہ آج ہماری جو بات ہو رہی ہے کسی گاؤں کے لوگوں کے ساتھ نہیں ہو رہی کہ جہاں پر نیٹ نہیں ہے, موبائل نہیں ہے, ایک ایڈوانس ہماری ینگ جنریشن کے ساتھ ہماری بات ہو رہی ہے. تو ہم جو بات بھی کر رہے ہیں وہ ایویڈنس کے ساتھ بات کر رہے ہیں, ریفرنس بھی ہمارے پاس اویلیبل ہے. آپ جسٹ گوگل پر سرچ کر دیں جامع امام رضا تو یہ ریفرنس جو میں بات کر رہا ہوں وہاں سے آپ اس کو لے سکتے ہیں. کہ ایک شخص کی یہ انگلیاں کٹ جاتی ہیں, 4 انگلیاں, آج کی میڈیکل فیل ہے, اس کا کسی کے پاس جواب موجود نہیں ہے, اتنی ریسرچ کسی کے پاس اویلیبل نہیں ہے کہ جو یہ بیان کر سکے یا ایسا کام کر سکے. نہ آج کر سکتا ہے نہ قیامت تک ایسا کوئی نسخہ پیدا کر سکتے ہیں کہ ایک شخص کی 4 انگلیاں کٹ جائیں. اور آیت اللہ تبریزیان یہ 4 چونکہ یہ روایت میں موجود نہ تھا مگر انہوں نے کہا کہ جب یہ نسخہ جامع ہے, جامع امام رضا کے نام سے معروف ہے, تو کیوں نہ ہم اس کو اپلائی کریں اسی انگلیوں پر. تو جامع امام رضا کو شہد کے ساتھ ملا کے انگلیوں پہ لگایا گیا اور شہد کے ساتھ کھایا گیا. چونکہ شہد کے ساتھ کھائیں گے تو انفیکشن ختم ہوتا ہے داخلی. 40ویں دن تک یہ اس کی ساری انگلیاں باہر نکل آئیں شخص کی. سبحان اللہ. یہ موجود ہے, ساری موجود ہے بالکل. یہ آپ گوگل پر خود بھی دیکھ سکتے ہیں. تو ایسا کوئی سائنٹسٹ آج تک پیدا نہیں ہوا کہ جہاں کوئی ایسی دوا ایلوپیتھی کے اندر پیدا نہیں ہوئی کہ وہ انگلیوں کو دوبارہ باہر نکال سکے. مگر میں آپ کو بتا دوں کہ ہم ایسے گھرانے سے منسلک ہیں کہ جو چاہیں تو دیوار سے اونٹ نکال لیں. تو یہ انگلیاں تو بہت چھوٹی سی بات ہے. آگا ایک سوال یہاں پہ جیسے آپ نے بتایا میرے ذہن میں آتا ہے, کیا موت کا بھی علاج ہے اس میں؟ بالکل آغا صاحب, اگر کوئی جامع امام رضا کو استعمال کرتا رہے تو چونکہ موت انسان کے داخلی آرگن کے ویک ہونے کا نام ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی انفیکشن اندر داخلی نہ ہو, آپ اگر جامع امام رضا کو کھاتے رہیں تو انفیکشن سے دور رہیں گے شہد کے پانی کے ساتھ, تو آپ کی زندگی بڑی ہو جائے گی. باقی موت کے علاج کے لیے ہمیں اگر احادیث کا سہارا لینا چاہیں تو ہمیں ملتا ہے, جس طرح آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ کلونجی میں موت کے علاوہ ہر چیز کا علاج ہے. بالکل ٹھیک ہے. مگر ہم اگر ڈسکس کریں, آگے چلیں, تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثنائے مکی اگر کوئی استعمال کرتا رہے تو یہ موت کا بھی علاج ہے, موت کو بھی پیچھے دھکیل دیتی ہے. ثنائے مکی, یہ بھی ایک نسخہ ہے. بالکل, یہ خود ایک انگریڈینٹس ہیں جو کہ ہم عام کسی بھی پنسار کے دکان سے آپ کو مل جائے گا. جی, ثنا مکی جو ہے وہ مکے کی ثنا کو کہتے ہیں مکی. یہ ثنا بنگلہ دیش کی بھی بہت بہترین ہے, پاکستان کی بھی ثنا جو ہے بہترین ہے. ثنا تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ ثنا یہ ورڈ کیا, یہ چیز ہوتی کیا ہے؟ یہ ثنا ایک درخت ہے, اس کے پتوں کو ثنا کہا جاتا ہے, اس کے درخت کو ثنا کہا جاتا ہے. وہ آگے علاقہ کا نام جو ہے منسلک کیا جاتا ہے, تو پھر وہ ثنا مکی ہو جائے, ثنا بنگلہ دیشی ہو جائے, ثنا پاکستانی ہو جائے, یا ثنا جو ہے کسی اور ملک کی بن جائے. تو وہ آگے اس نام کو آپ چھوڑیں, مگر مکی سب سے بہترین ثنا ہے. ثنا جو مکی ہے وہ سب سے بہترین ہے, مگر ہم نے ریسرچ کی کہ بنگلہ دیش کی ثنا بھی جو ہے اس کے بعد بہترین کام کرتی ہے. یہ اگر کس کام آتی ہے؟ یہ امیونٹی بھی بوسٹ کرتی ہے, اور ساتھ میں بہت سارے, جس طرح ہم جامع امام رضا کو مختلف پانی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں, اس کے پانی کو بھی اگر مختلف دواؤں یا مختلف چیزوں کے انگریڈینٹ کو ملا کے استعمال کیا تو تمام بیماریوں پر یہ بھی اثر انداز ہوتی ہے. آپ کی گھٹنوں کا درد ہو اس صورت میں بھی اس کو ہم استعمال کرتے ہیں. بچے غذا نہ کھاتے ہوں تب بھی آپ ان کو دیں, بہت سارے بچے کھانا نہیں کھاتے, اس صورت میں بھی یہ آپ کے امیونٹی کو بھی بوسٹ کرتی ہے. آپ کے جو اسمال انٹسٹائن, لارج انٹسٹائن, آپ کا اسٹمک, ان تمام کو جو ہے تقویت بخشتی ہے جب وہ آپ ہاں ایسا ہے کہ بہت سارے لوگ غلطی کر جاتے ہیں, اس کا استعمال زیادہ کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کو موشن لگ جاتے ہیں, ان کو ڈائریا ہو جاتا ہے اور وہ ویک ہو کر بیڈ پر پڑ جاتے ہیں. اس کے استعمال کی مقدار, اس کی
ایک مقدار ہے اور ہر مریض ہر عمر کے حساب سے مختلف ہے. ہم اس حساب سے جب جو کوئی مریض ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کے مطابق جو ہے اس کو وہ گائیڈ کرتے ہیں کہ اتنی آپ نے اس مقدار میں لینی ہے اس مرض کے لیے. اس مرض کے جیسے ہم یہ پروگرام امیونٹی سسٹم کے حوالے سے کر رہے ہیں جی تو یہ اس کو بھی بوسٹ کرے گی. بالکل امیونٹی سسٹم کو جامع امام موسیٰ کاظم آپ نے جو نسخہ بتایا تھا وہ یا جامع امام رضا یہ دونوں میں امیونٹی سسٹم کا عمل دخل ہے. بالکل ہے. دارو امام کاظم تو بالکل وہ اس کا کام ہی امیونٹی بوسٹر ہے, اس کا سیکنڈ نیم جو ہے امیونٹی بوسٹر ہے. ٹھیک ہے. جامع امام رضا تو یہ تمام جامع بیماریوں کے لیے جو ہے مختلف پانی کے ساتھ ہم استعمال کرتے ہیں تو وہ ہمیں فائدہ دیتی ہے. ہر بیماری پانی اس کا چینج کرتا ہے, پانی طرف تبدیل, کھانے کا طریقہ تبدیل ہے ہر کسی کا. مثلا کسی کے اولاد نہیں ہو رہی, دیکھا بھائی کیوں, کیونکہ موٹیلٹی اسپم موٹیلٹی جو ہے وہ کم ہے, تو ہم اس صورت میں یہی جامع امام رضا کالے چنے کے پانی کے ساتھ دے دیتے ہیں تو ان کی امیونٹی بوسٹ ہو جاتی ہے, سوری موٹیلٹی بوسٹ ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. تو صرف پانی تبدیل کرنا ہوتا ہے, ادھر سے دوا کا اثر تبدیل ہو جاتا ہے. آقا صاحب آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا اور اتنی اچھی انفارمیشن ہمارے ناظرین کے لیے بتائی جو کہ آج پوری دنیا کا مسئلہ چل رہا ہے امیونٹی سسٹم. ناظرین کرام آپ کی فیڈ بیک کی ہمیں بہت ضرورت ہے, آپ اپنا فیڈ بیک ہمیں لازمی دیں. آج کے پروگرام میں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.